4 منٹ کے لیے آپ پیغام سن لیجئے اور جلدی سے نکل جائے گا پیغام، اور دعا کرتا ہوں آپ کے اس رات کے جلسے کو بھی اللہ قبول فرمائے اور کل کے جلسے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اس دنیا میں جس میں ہم لوگ جیتے ہیں اس کی عمر 12,000 سال ہو چکی ہے بروج کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس کی عمر 7,000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ جیتے ہیں اس دنیا کی عمر دن کے اعتبار سے 3,60,000 سال ہو چکے ہیں۔ 3,60,000 سال اس دنیا کی عمر ہو چکی ہے۔ جو دنیا گزر گئی وہ زیادہ تھی، جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ پوری دنیا جس میں ہم جیتے ہیں سر اٹھا کر کے یہ کتنی چھوٹی ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، اور آخرت میں گاڑی پھنسے گی تو کیسے نکلے گی، یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اخبار فیصل نے لکھا کہ پوری دنیا میں 232 ملک ہیں، 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے 3,064 زبان بولی جاتی ہے، اس کے بعد زبان ختم ہے۔ پوری دنیا میں جو زمین ہے جس پہ ہم آباد ہیں 13 کروڑ مربع میل ہے، اس کے بعد زمین ختم ہے۔ پوری دنیا میں 300 حصے میں صرف پانی ہی پانی ہے، 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں، صرف 10 حصے میں ہم باقی انسان بسے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے ہماری دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ اور آخری بات جو کام کی بات مطلب کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر کے محمد تک اور محمد سے لے کر کے قیامت تک دنیا کے جتنے لوگ آئے ہوں گے سب کی گنتی ہوگی، سب صف لگا کر کے ہوں گے۔ لوگوں کی کتنی چھوٹی تعداد ہوگی یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 120 صف میں دنیا کی تعداد ختم ہو جائے، آدم سے لے کر کے محمد تک، محمد سے لے کر کے قیامت تک دنیا میں جو انسان آئے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 120 صف میں تعداد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس غم میں بھی خوشی چھپی ہوئی ہے، ہمارے نبی کی امت کتنی ہوگی؟ زیادہ ہوگی کہ کم ہوگی؟ 120 صف میں 80 صفوں میں ہمارے نبی کی امت ہوگی۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جانے والے، یہ امت سب سے لاسٹ میں آئی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت سب سے لاسٹ میں آئی تاکہ قبر میں زیادہ دیر تک سونا نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، تکیہ پر جب آپ کا سر رہے 3 چیزوں پر ضرور غور کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ دیتا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں کوئی قیمت نہیں چکائی اور ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، مفت میں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس کو سوچئے گا، اور جب تکیہ پر سر رہے تو آخری خیال کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جانے والے۔ ایک آدمی وہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، ایک جماعت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ دعا کیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ اس جماعت میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسری جماعت ہوگی جنت میں جانے سے پہلے ہلکا حساب ہوگا، بہت بھاری حساب نہیں ہوگا، جنت میں چلی جائے گی۔ تیسری جماعت اب اس کی گاڑی پھنس جائے گی، وہ گاڑی کیسے نکلے گی؟ نبی کی شفاعت ہوگی، گاڑی نکل جائے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ جو نبی کی سنت پر کھڑا ہوگا۔ انشاءاللہ سنت پر کھڑے رہیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، مسلمانوں کی مجلس میں بات چلتی ہے داڑھی کی، تو کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، کتنی خطرناک بات ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی مجلس میں بات چلتی ہے کدو کھانے کی، تو ایک مسلمان جس کو کدو پسند نہیں وہ کیا کہتا ہے؟ کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، کتنی خطرناک بات ہے، یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سر میں تیل لگانا نبی کی سنت ہے، جس کو عادت نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی کوئی سنت ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا نبی کی سنت ہے، کوئی دائیں ہاتھ سے کھانے کو ضروری نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی برابر وہ ہاتھ بھی برابر، کتنی خطرناک بات ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی کی جو سنت ہے وہ نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، جو نبی کی سنت کو حقیر سمجھے، جو نبی کی سنت سے مقابلہ کرے، جو نبی کی سنت کا مذاق اڑائے،
وہ آخری دن اسلام میں ہوگا، ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، داڑھی رکھنے کی عادت نہیں ہے، اس کو گناہ سمجھتے رہیے، ایمان سلامت رہے گا۔ لیکن داڑھی کا، کدو کا، سر میں تیل لگانے کا، دائیں ہاتھ سے کھانے کا مذاق مت اڑائیے گا، اس کو حقیر مت سمجھیے گا، اس سے مقابلہ مت کیجیے گا، اس کو ہلکا مت سمجھیے گا، ایمان چلا جائے گا۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو پسند کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زمزموں کا سرا تسنیم لکھ نہیں سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں اگر سات سمندر نچوڑ دوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے، اس نے شعر پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، پیسے پر نظر چلی گئی، مصرع بھول گئی، بیچ میں سننے والا کجری کا آدمی بولا کہ ضرور گھوٹالہ ہو رہا ہے، ایک ہی مصرع بار بار پڑھا، دوسرا مصرع جوڑا لگا ہی نہیں رہا ہے، یہ تو دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی معلوم ہو رہی ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں، جا کر کے میں جوڑا لگا دوں۔ اب کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی آ کر کے کہا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی، کسی آ کر کے کہا میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں، تم ہی آ کر کے جوڑا لگا دو۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا، وہاں سے اٹھ کر کے سیدھے اسٹیج پہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، میں مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، آپ جوڑا لگاؤ گے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مصرع پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا،
کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جب قلم نے لکھی نعت احمد روشنی بن گئی روشنائی، جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ کی بات آئی۔ تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی اور حصے میں ساری خدائی۔